بھر میں ربیع الاول کے مقدس مہینے کی مناسبت سے سال بھر محافل میلاد کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اب چلتے ہیں آپ کو لے کر کوہاٹ، جہاں منور خان اور اکسئی ایک نجی اسکول میں محفل میلاد کی تفصیلات بتا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں کوہاٹ کے ایک نجی اسکول میں، جہاں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کوہاٹ کے پوش علاقہ کی ڈی اے میں واقع اسکول کے ننھے مونے بچوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت پیش کی اور آپ سے محبت کا اظہار کیا۔ محفل میلاد میں اسکول کے بچوں کے والدین اور اسکول اسٹاف نے شرکت کی اور بچوں کو ان کی بہترین کارکردگی پر داد دی۔ اسکول کی پرنسپل نے بچوں کے والدین کا شکریہ ادا کیا اور ان پر زور دیا کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی دینی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے۔ منور اور اکسئی، دنیا نیوز، کوہاٹ۔ ملکی حالات کے پیش نظر اور امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال میں تمام جماعتوں کی جانب سے امن ریلیاں اور دیگر پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ بشیر عادل مردان میں استحکام پاکستان ریلی کے بارے میں بتا رہے ہیں، آئے دیکھتے ہیں۔ میں ہوں مردان سے بشیر عادل۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام استحکام پاکستان ریلی نکالی گئی۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد نے ریلی کی قیادت کی۔ سابق امیر جماعت اسلامی جب مردان پہنچے تو ان کا رشکئی کے مقام پر شاندار استقبال کیا گیا۔ بچوں نے قاضی حسین احمد کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے، جبکہ کارکنوں نے اپنے قید پر پھولوں کی پتیاں نچاور کی۔ مردان سے لنخوڑ تک آرائشی دروازے بنائے گئے تھے، جہاں جماعت اسلامی کے کارکنوں نے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے لیڈر کو خوش آمدید کہا۔ قاضی حسین احمد جب لنخوڑ کے علاقہ شاڈن میں ریلی سے خطاب کے لیے پہنچے تو ریلی کے شرکاء نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور جماعت اسلامی کے حق اور امریکہ کے خلاف نعرہ بازی کی۔ قاضی حسین احمد نے ریلی سے خطاب کے دوران حکمرانوں کے ساتھ ساتھ امریکہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ پاکستان کے مسائل کا حل امریکی غلامی سے آزادی اور آئین پر عمل درآمد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کے واحد سپر پاور کا دعوے دار امریکہ افغانستان سے باعزت واپسی کے لیے راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر کا کہنا تھا کہ ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے، عوام بدامنی، مہنگائی، بے روزگاری، گیس اور بجلی لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہے۔ سابق امیر جماعت اسلامی نے صوبہ سرحد میں برسر اقتدار ANP پر بھی کڑی تنقید کی اور الزام عائد کیا کہ پختونوں کے علمبردار پہلے روس کے ساتھ تھے اور اب ڈالروں کے لیے امریکہ سے دوستی قائم کر رکھی ہے۔ قاضی حسین احمد کا کہنا تھا کہ مڈ ٹرم الیکشن مسائل کا حل نہیں بلکہ مسائل کا حل قیادت کی تبدیلی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ استحکام پاکستان ریلی کا مقصد عوام میں نئی اور امین قیادت کے لیے شعور اجاگر کرنا ہے۔ قاضی حسین احمد نے اس موقع پر میڈیا سے بھی گفتگو کی اور کہا کہ جماعت اسلامی پرویز مشرف کو صدر تسلیم نہیں کر رہی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ان کی زیر قیادت الیکشن سے بائیکاٹ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کو تسلیم کرتے ہیں اور آئندہ انتخابات میں جماعت اسلامی بھرپور حصہ لے گی۔ ریلی سے جماعت اسلامی صوبہ سرحد کے امیر پروفیسر ابراہیم اور سابق صوبائی وزیر فضل ربانی ایڈوکیٹ سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ استحکام پاکستان ریلی کے ملک کے سیاسی منظرنامے پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ کیمرامین معین علی کے ساتھ بشیر عادل، دنیا نیوز، مردان۔ سرحد کی دنیا کا احوال آپ نے ملاحظہ کیا، اور اب آپ کو لیے چلیں گے 5 دریاؤں کی سرزمین یعنی پنجاب کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ لاہور سے میری دھرتی میری دنیا کے لیے کس مسئلے پر آج رپورٹ شامل کی گئی ہے۔ میں ہوں مجاہد شیخ اور میں اس وقت ایک آرٹ گیلری میں موجود ہوں جہاں اسلامی کیلی گرافی کی نمائش کی گئی ہے۔ ڈیفنس کی آرٹ گیلری میں اسلامی کیلی گرافی کی نمائش ہوئی، جس میں معروف مصور عمار سمدھانی کے فن پارے رکھے گئے تھے۔ نمائش میں مختلف رنگوں کے ذریعے لکڑی پر آیات تحریر کی گئی ہیں۔ اسلامی کیلی گرافی کی نمائش کو دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس کے علاوہ نمائش میں مصوری کے دیگر شاہکار بھی رکھے گئے، جن میں پنجاب کے فوک کلچر کو نمایاں کیا گیا تھا۔ ان پینٹنگز میں مصور نے اپنے برش سے لڈی اور گدھا کو موضوع بنایا۔ نمائش دیکھنے کے لیے آنے والے شائقین نے نمائش میں رکھے گئے فن پاروں کی تعریف کی اور فنکار کی کاوشوں کو سراہا۔ شائقین کا کہنا تھا کہ اس قسم کی نمائشوں سے نہ صرف اسلامی کیلی گرافی کو فروغ حاصل ہوگا بلکہ نوجوان نسل پنجاب کے فوک کلچر کو بھی سمجھنے میں دلچسپی لے گی
اور اس سے ثقافت کے فروغ میں مدد ملے گی۔ شائقین کا کہنا ہے کہ اس قسم کی نمائشوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ 7 روز تک جاری رہنے والی اس نمائش کو عوامی حلقوں کی جانب سے بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ کیمرہ مین فہیم حسین کے ساتھ مجاہد شیخ، دنیا نیوز، لاہور۔ ناظرین، سڑکیں ملک کو زمینی راستے کے ذریعے آپس میں ملانے کا اہم ذریعہ ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 25 برس پہلے تعمیر ہونے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، جس کی تفصیلات بتا رہے ہیں رانا خالد محمود۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے میں ہوں رانا خالد محمود، اس وقت موجود ہوں ڈی سی بنگلہ روڈ پر۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر کی گنجان آبادی میں 25 سال قبل تعمیر کی جانے والی پختہ سڑک عدم توجہی کی بدولت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ سڑک ڈی سی او کی رہائش گاہ پر جاتی ہے، اس لیے اسے ڈی سی بنگلہ روڈ کہتے ہیں۔ اس سڑک کے دونوں طرف ٹوبہ ٹیک سنگھ کے بہترین نجی تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ یہاں کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، لیکن سڑک کی ناگفتہ بے حالت نے ان اداروں میں زیر تعلیم طلبہ طالبات کے لیے آمد و رفت میں شدید دشواریاں پیدا کر رکھی ہیں۔ بارش کے دوران اس سڑک پر پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے یہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے اور لوگوں کو مجبور نہر کے ساتھ ساتھ ڈی سی ہاؤس کی طرف بنائی گئی متبادل سڑک استعمال کرنا پڑتی ہے، جبکہ طلبہ طالبات کے لیے اسکولوں میں پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ شکستگی کا شکار یہ سڑک حادثات کا بھی باعث بن رہی ہے، جبکہ ارباب بست و کشاد نے اس سڑک پر توجہ دینے کی بجائے مکمل چشم پوشی اختیار کر رکھی ہے اور دن بدن یہ سڑک کھنڈرات میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ متعلقہ حکام اس شکستہ سڑک کی حالت زار پر رحم کرتے ہوئے اس کی فوری تعمیر کا انتظام کریں۔ کیمرہ مین رشید انجم کے ساتھ رانا خالد محمود، دنیا نیوز۔